السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے عطار اور لوہار کی سی ہے۔ خوشبو بیچنے والے کے پاس سے تم دو اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو گے، یا تو خوشبو خرید لو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے، لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑوں کو جھلسا دے گی ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور حاصل کرو گے۔ نیک ساتھی سے مراد اسکول، کالج، یونیورسٹی اور محلے کی ساتھی ہیں، عورتیں عورتوں کی اور مرد حضرات کی۔ میاں اور بیوی بھی ساتھی ہوتے ہیں، اچھی بیوی، اچھا خاوند بھی ساتھی ہوتے ہیں۔ اب اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ خاوند حضرات گھر آئیں، تھوڑی بہت کوئی کمی پیشی دیکھیں تو اس کو ایشو بنا لیں، گالی گلوچ شروع کر دیں، گھر کا امن ختم کر دیں۔ اس طرح گھر نہیں لگتا۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، بیوی سے بھی ہوتی ہیں، خاوند سے بھی ہوتی ہیں۔ فوراً درگزر کریں، اس کو ایشو نہ بنائیں، اس سے گھر کا امن ختم ہو جاتا ہے، گھر نہیں لگتا۔ حضرت عائشہ کا آٹا بھی بکری کھا جایا کرتی تھی، مگر اللہ کے نبی نے کبھی ایشو نہیں بنایا تھا، حالانکہ اس وقت غلے کی، اناج کی بہت کمی تھی۔ حضرت عائشہ کی سہیلیاں گھر میں کھیلا کرتی تھیں، جب اللہ کے نبی آ جاتے تو وہ چھپ جاتی، تو اللہ کے نبی ان کو بلا کر کہتے آ کر عائشہ سے کھیلو، اور حضرت عائشہ کہتی کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ہنستے کھیلتے، گھر کا ماحول بہت اچھا لگتا۔ اس کے علاوہ اگر اذان ہو جاتی تو فوراً اللہ کے نبی مسجد چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہے، اور میں اپنے گھر میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اصل گواہی گھر سے آنی چاہیے۔ گھر والوں سے پوچھیں کہ کیا میں تمہاری نظر میں کیسا ہوں؟ گھر والے کیا جواب دیتے ہیں؟ ہر انسان اپنا تزکیہ کرے، ہر انسان اپنے اندر کی کوتاہیوں کو ختم کرے، کیونکہ جب ہم چھوٹی چھوٹی بات کا ایشو بنا لیں گے تو اس طرح گھر کا امن جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اب جب آپ گھر والوں سے پوچھیں گے کہ آپ کے بارے میں میرا کیا خیال ہے، تو دیکھیے گا کہ ان کا کیا رسپانس ہے، کیا آپ کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے نبی کی باتوں کے مطابق ہے، کیا گھر والے آپ کے لیے اچھی گواہی دے رہے ہیں؟ تو پھر آپ سمجھے کہ ہم ٹھیک ہیں ہر معاملے میں، جو گھر میں ٹھیک ہے وہ باہر بھی ٹھیک ہے، جو گھر میں ٹھیک نہیں ہے اور باہر چاہے جتنی بھی اچھے کردار دکھائے، اصل گواہی جو ہے وہ گھر سے ہونی چاہیے۔ طریقہ یہ ہے، گھر آئیں، سلام دعا کریں، حال پوچھیں۔ اس طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ اچھا جواب دے، یہ نہیں کہ سارے دن کے گلے شکوے ایک ہی منٹ میں کھڑے سنا دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گھر کو گھر بنائیں۔ گھر بستے بستے کئی سالوں گزر جاتے ہیں اور گھر خراب ہونے میں پل بھر بھی نہیں لگتا۔ اپنے گھر کو جنت بنائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایشو نہ بنائیں، درگزر کریں۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، اللہ کے نبی نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ کیا یہ گھر کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں، چھوٹی موٹی غلطیوں کو اتنا بڑا ایشو بنانا، گالی گلوچ، اپنے اعمال خراب کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔